یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 15۔ مشرف نے جان بوجھ کر کمزور سیاسی قیادت کا انتخاب کیا۔ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے۔ فوج کی سخت مخالفت کے باوجود چودھری برادران کو حکومت میں شامل کیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا حکومت میں کوئی کردار نہیں تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباسات۔ سپریم کورٹ نے جنرل مشرف کو 3 سال کا عرصہ دیا تھا کہ الیکشن کرا کے حکومت عوام کے نمائندوں کو 2002 تک سونپ دی جائے۔ جنرل مشرف کو کچھ کور کمانڈرز نے کانفرنس میں کہا کہ آپ خود سیاست میں نہ الجھیں، گندے ہوں گے۔ آپ صاف ستھرے لوگوں کو الیکشن میں حصے کی اجازت دیں اور خود کو اس سے اوپر رکھیں۔ اگر حکومت صحیح کام نہیں کرتی تو سیاسی نظام اسے بدل دے گا۔ کہنے لگے جو سیاسی پنڈت ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیاست سے باہر رہو گے تو کوئی چیز قابو میں نہ رہے گی۔ اگر حکومت کرنی ہے تو سیاست کے میدان میں اترنا ہی پڑے گا، اور یہ کھیل ہے ہی گندا تو پھر گندا ہونا پڑے گا۔ ناکارہ اور کمزور سیاسی قیادت کے چناؤ کی بھی یہی وجہ تھی کہ طاقت کا سرچشمہ فوجی ٹوپی کے نیچے ہی رہے۔ اس کے لیے تابعدار سول سروس طارق عزیز صاحب کی سربراہی میں حاضر تھی۔ جنرل مشرف کی نئی ٹیم بندوق کی نوک پر جاگیردارانہ مورسی سیاسی نظام ختم کر کے نیا سیاسی نظام لانا تھا جو لوگوں کی امنگوں کا آئینہ دار ہوتا۔ یہی حکمران کا شروع سے منصوبہ تھا اور یہی وعدہ۔ شروع کے دنوں میں فوج کا بھی اس سلسلے پر خاصا زور تھا۔ کوئی کہتا صدارتی نظام لگا دیں، ہمارے ملک کے لیے یہی موضوع ہے۔ کوئی کہتا یہی نظام ٹھیک ہے، بس الیکٹرولر نظام کو مضبوط کریں تاکہ اچھے لوگ ابھر سکیں۔ اس بحث کو ختم کرتے ہوئے ایک مرتبہ جنرل صاحب کہنے لگے کہ میں چین گیا تھا، وہاں اپنے چینی بھائیوں سے بھی مشورہ کیا، ان کی بات میں بہت گہرائی ہے۔ ان کا کہنا ہے نظام جو بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی نظام ہو اس کی ملک پر گرفت صحیح ہونی چاہیے۔ مسکرائے، کچھ دیر خاموش رہے، سوچا ہوگا میں کمانڈو ہوں، سخت گرفت رکھتا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ چینی بھائی نے کہا تھا کہ نظام کی گرفت ہونی چاہیے، ناظم کی نہیں۔ اس نظام کی گرفت میں تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے کسی لاچار شخص کے، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر مان بھی لیں کہ فوجی حکمران سخت گرفت سے چیزوں کو قابو کر لے گا تو پھر اس کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ناظم تو بدلتے ہی رہیں گے۔ نظام مضبوط نہ ہوا تو ملک پھر بھی ڈوب ہی جائے گا۔ جنرل مشرف کو عوام کا تعاون بھی حاصل تھا، فوج بھی ساتھ کھڑی تھی اور پوری دنیا نے بھی گلے لگایا ہوا تھا، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اتنی طاقت کسے ملتی ہے؟ لیکن ملک کو نیا نظام دینے کی سمت کوئی کام نہ کیا گیا، شاید اس لیے کہ اتنا بڑا جھمیلا کون سر پر اٹھائے، شاید اس لیے بھی کہ اگر نیا مضبوط سیاسی نظام تشکیل دیا جاتا جس میں ملک کے بہترین لوگ آگے آ سکتے اور حکومت کارگر ہوتی تو ایسا نظام خود طاقت اختیار کر لیتا، پھر ان سب کا کیا ہوتا؟ سیاسی ڈھانچے میں رد و بدل صرف 17ویں ترمیم تک ہی رہی، نظام میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ ظاہر ہے اب جو موجودہ نظام کے تحت منتخب ہو کر آئیں گے وہ کیسے اس نظام کو بدلیں گے جس کے زور پر انہیں طاقت ملی۔ نظام یہی رہے گا جب تک اسے نوچ کر نہ ہٹایا جائے۔ نیشنل سیکیورٹی فورس NSC پر اکتفا کیا گیا اور یہ ادارہ بھی ناکارہ ہی رہا۔ اس کا حکومت میں کوئی کردار، کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ بلدیاتی نظام، لوکل گورنمنٹ پر جنرل نقوی کی قیادت میں خاصا کام کیا گیا، مگر نہ ہی یہ سول سروس کو بھایا اور نہ ہی سیاستدانوں نے اسے قبول کیا۔ سول سروس کی گرفت میں سختی نہ رہی جو انگریز بادشاہ عطا کر گیا تھا، اور نچلی سطح پر بھی عوام کے نمائندوں کے تابع ہوئی۔ کیوں خوش ہوتی؟ سیاست دانوں کو یہ شکایت رہی کہ کیا پارلیمنٹ صرف قانون سازی ہی کرے؟
اور سارا ترقیاتی بجٹ ناظمین کو ہی ملے۔ صوبائی حکومتوں نے کہا کہ ناظمین خود مختار ہیں، پھر ہماری کیا طاقت رہ گئی؟ جھگڑا سارا طاقت اور پیسے کا تھا، عوام کی بہتری کا نہیں۔ کچھ رد و بدل کی گئی، طاقت اور پیسے کو بانٹا گیا، لیکن پھر بھی کوئی خوش نہ تھا۔ یہ نظام بھی ناکارہ ہوا۔ جب اوپر کی سطح پر نظام میں تبدیلی نہ لائی جائے تو نیچے کوئی تبدیلی کیسے آئے؟ یہ سارا نظام انہی سیاستدانوں نے تشکیل دیا ہے، اور اس جمود اور بدستور اسٹیٹس کو ہلانے میں ان سب کا نقصان ہے جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ اقتدار اور پیسے کے پجاری اس نظام میں کوئی تبدیلی لانے دیں گے۔ جنرل مشرف نے پھر کور کمانڈر کانفرنس میں یہ صفائی پیش کی کہ جہاں تک شفاف سیاستدانوں کا سوال ہے تو جتنے سیاستدان ہیں جب تک طاقت میں نہیں آئے تھے تو سب ہی صاف تھے، یہ گن تو بعد میں ان سے چپکا۔ تو اگر ہم صاف لوگوں کو لے لیں تو کیا گارنٹی کہ کل جب یہ طاقت میں آتے ہیں تو گندے نہیں ہو جائیں گے؟ پھر ہم پہلی بار سیاسی نظام کو چلانے لگے ہیں، ضروری ہے کہ یہ لوگ ہمارے قابو میں رہیں۔ شفاف لوگوں کو کون قابو میں کرے گا؟ وعدہ کیا کہ اگلے الیکشن میں شفاف لوگوں کو ہی لاؤں گا۔ یوں چودھری برادران کو فوج کی سخت مخالفت کے باوجود سیاسی قیادت کے لیے جگہ ملی۔ پھر جنرل مشرف کو سیاستدان بن کر وردی پہنے کماش کی ٹوپیوں میں سب نے دیکھا۔ فوجی ٹوپیاں پہننے والے وردی کی اس بے حرمتی پر کڑتے رہے۔ اختتام قسط نمبر 15۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔